بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو، محبت بڑھے، اس کا وظیفہ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وظیفہ بیان کروں، کچھ اس کے حوالے سے ضمناً باتیں بیان کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیں، شوہر حضرات کو چاہیے بیوی کا اعتماد جیتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی کر لیتے ہیں، شادی کے کچھ عرصے میں تو محبت قائم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ سال گزرتے ہیں تو بعض نادان بیوقوف شوہر کیا کرتے ہیں، وہ دوسری خواتین سے فیس بک پر چیٹ کر رہے ہوتے، اسی طرح ٹیلی فونک باتیں کر رہے ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بیوی کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے بیوی کا دل خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ خواتین کے بارے میں بھی یہ باتیں پتہ چلی کہ وہ دوسرے مردوں سے فون پر باتیں کرنا، اسی طرح فیس بک پر چیٹ کرنا یا واٹس ایپ پر ان سے باتیں کرنا، تو اس طرح کی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ جب میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو گھر اجڑتے ہیں۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا، اس میں اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ 3 مہینے بعد میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی۔ میں نے ریزن معلوم کیا اس سے، دلہا سے، تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کسی کو پسند کرتی تھی تو لہٰذا وہ فون پر اس سے چیٹ کیا کرتی، تو میں نے ایک مرتبہ اسے پکڑ لیا، تو لہٰذا اسی بنا پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو اس سے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو شوہر حضرات کو بھی چاہیے، جب آپ نے شادی کی، اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں، اس کے ساتھ محبت والا برتاؤ کریں، اور اس کے آرام کا، اسی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو فضول حرکتوں سے بچے رہیں گے۔ یاد رکھیں، جو بندہ بیکار ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، وہی فضول حرکتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ جو مصروف رہتا ہے، دوسرے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، یعنی کام کرتا رہتا ہے، مصروفیت والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ فضول کاموں سے بچا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھے اچھے کاموں میں، تو ظاہر سی بات ہے برے کاموں سے خود ہی بچے رہیں گے۔ اسی طرح بہنوں سے بھی گزارش ہے، بعض خواتین جو اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، جیسے ہی شوہر کو پتہ چلتا ہے، یاد رکھے گھر سلامت نہیں رہتا۔ شوہر وہ ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں کرتا، پھر وہ فوراً طلاق دے دیتا ہے۔ اب غصے میں اس طرح 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ بھائی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، غصے میں طلاق دے دی، یا اس طرح لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، طلاق دے دیا، بتائیے کیا ہوگا؟ تو پھر جو اس کا حل بتایا جاتا ہے، اس حل پر راضی نہیں ہوتے، تو لہٰذا بعض لوگ اسی طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ کہ شوہر کو بھی چاہیے بیوی کا اعتماد جیتے، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کا اعتماد جیتے، کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی نامحرم غیر محرم اس کے گھر میں نہ آئے، وہ کسی غیر محرم سے باتیں نہ کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ نامحرم عورت سے باتوں میں مبتلا ہونا یا اپنے گھر پر بلانا، اس سے دوری اختیار کرے۔ اس سے کیا ہوگا، جب دونوں اس طرح پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا، جنتی گھرانہ بنے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بے سکونی اور لڑائی جھگڑے کی ایک وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان اعتماد نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ پکڑ بھی لیتے ہیں کہ فون پر اس طرح شوہر لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، بیوی لڑکوں سے اس طرح باتیں کر رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ طلاق کا دیکھیں ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے یعنی کہ اس معاملے میں جس طرح دوسرے ریزن ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے وظیفہ بیان کرنے لگے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر دیکھیں شوہر یہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کم محبت کرتی ہے، تو شوہر یہ عمل کرے۔ کیا عمل ہے؟ روزانہ عصر کی نماز کے بعد چھوٹی سی مصری کی ڈلی وہ اپنے منہ میں اس طرح رکھ لے، اور یا ودودو جیسے منہ میں رکھ لی سائڈ پر، اور یا ودودو یہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں، یا ودودو 101 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تصور باندھ کے اپنی بیوی کا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح پھونک مار دیں تصور میں ہی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت ڈالے گا، وہ دونوں ان کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔
اور اگر جو ہے بیوی یہ دیکھتی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو بیوی یہ عمل کرے کہ عصر کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، مصری کی چھوٹی سی ڈلی جو ہے منہ میں رکھ لیں اور 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یہ پڑھیں، اور شوہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر، تصور میں، حقیقت میں نہیں، تصور میں شوہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے جو پھونک مار دیں، انشاءاللہ اللہ پاک شوہر کے دل میں بیوی کے حق میں جو ہے محبت پیدا فرمائے گا۔ تو اب دونوں دیکھ لیں، یعنی بیوی یہ دیکھتی ہے میرا شوہر مجھ سے کم محبت کرتا ہے تو یہ عمل کریں، شوہر دیکھتا ہے تو بیوی مجھ سے کم محبت کرتی ہے، شوہر یہ عمل کر لے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، یا ودودو پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر تصور میں جو ہے سینے پر ہاتھ رکھ کے جو ہے بس پھونک مارنی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا۔ اچھا یہاں یہ یاد رکھیے گا اس عمل کے بارے میں، جب یہ عمل کریں، جیسے بیوی کرے تو شوہر کو پتہ نہ چلے، شوہر کرے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، اس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ صحیح، جس طرح ہم نے طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق کریں، اور اس کی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا ہم نے کتنے دن کرنا ہے، تو اس کی لمٹ کتابوں میں نہیں لکھی، آپ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس ویڈیو کے بارے میں جو بتایا یہ سمجھ میں نہیں آئی، یا کسی بھی کوئی بات سمجھ میں آپ کے نہیں آتی، یا آپ کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹ میں جو ہے ہم سے سوالات، یعنی کہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ایسی بہنوں بیٹیوں کو اللہ پاک اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ جن میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور بے سکونی کا معاملہ، ان کے درمیان اللہ پاک محبت پیدا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔